اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی ارکان کی اسمبلی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائز کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان پر لانے والے ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ کہتے ہیں ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ بانی سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 139 رہنماؤں پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع نے بتایا 9 مئی فسادات کے تناظر میں نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت سفارش وفاقی حکومت کو بھجوائی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کل پی ٹی آئی کے 2 افراد نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی، دونوں کے نام نو فلائی لسٹ میں تھے، انہیں روکا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر داخلہ کی برطانوی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ ذرائع نے بتایا شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ لارڈز میں پی ایس ایل کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ ٹانک اور لکھی مروت میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ آئی ایس پی آر نے بتایا ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی۔ پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ اور گلوبل سی ای او رچرڈ ٹینگ سمیت بائنانس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سی ڈی ایف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی۔ حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا۔ بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں جمہوریت کے لیے قید کاٹ رہے ہیں۔ پہلے ہم بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب نوبت ملاقات تک آ گئی۔ ایسے ہی حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے شعبدہ بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح مل کر کام کریں تو اگلے انتخابات میں پورے ملک میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں اگلے انتخابات میں تاریخی نتائج آئیں گے۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ماس ٹرانزٹ سسٹم سے گجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ طلباء، مریضوں، مزدوروں اور عام شہریوں کا سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے صوبے کی ترقی پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب۔
کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اڈیالہ جیل پر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے، آج وہ صوبہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میاں والی سے ایک شخص اقتدار میں آیا لیکن یہ شہر آج کھنڈر ہے۔ پنجاب میں اس سال 2600 ماڈل ولیج بنائیں گے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس نواز شریف ڈسٹرکٹ بننے جا رہے ہیں، جہاں ان امراض کے اسپتال بن رہے ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں۔ کراچی شارع فیصل پر رفتار کی حد بڑھانے کی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ ایم کیو ایم ارکان کی قرارداد میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تجویز۔ انجینئر سید عثمان نے کہا شارع فیصل کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ہے، عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کے لیے رفتار کی حد بڑھانا ضروری ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد، کہا وڈیرا نور علی چاکرانی اور ساتھیوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ واضح پیغام ہے، ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ہاسٹل پر فائرنگ سے 11 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 3 کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے مسلح افراد ہاسٹل میں داخل ہوئے اور اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ برازیل کے ساؤ پاولو ایئرپورٹ پر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، دھواں بھرنے سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر افراتفری پھیل گئی، مسافروں کو طیارے سے بر وقت باہر نکال لیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ طیارے میں سامان لوڈ کرنے والے آلات میں لگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھارت نشستن گفتن برخاستن ثابت ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی صدر کے دورہ بھارت اور نریندر مودی سے ملاقات پر دنیا بھر کی نظریں تھیں، لیکن کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری، اپ گریڈیشن میں تاخیر اور S-400 سسٹم کی مزید خریداری پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے مقدمات۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے احمد نورانی، جمیل فاروقی اور سمابیہ طاہر کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دے دیا۔ گرفتاری کے وارنٹ بھی جاری کرنے کا حکم۔ NCCI نے تینوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کیے تھے۔